سورہ قریش۔ قریش یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ تو قریش کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس صورت کے اندر اللہ نے صرف ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، اور وہ نعمت بہت بڑی نعمت تھی کہ جب قریش کے لوگ، اس قبیلے کے لوگ عرب قبائل کے اندر بکھرے ہوئے تھے اور اتنی حالت ان کی خراب تھی کہ کھانے کو ان کے پاس کچھ نہ تھا، جب یہ خانہ کعبہ کے قریب آ گئے، وہاں بس گئے اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنے لگے، تو اللہ نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا کہ پورے عرب قبائل میں اللہ نے ان کو معزز بنا دیا، اور پھر یہ پورے عرب قبائل کے اندر تجارت کے لیے جاتے تھے، ہر ملک کے اندر جاتے تھے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ویسے عرب کے اندر حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی قبیلہ، کوئی قافلہ سکون سے نہیں گزر سکتا تھا، سفر نہیں کر سکتا تھا، تجارتی سامان لے کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، راستے میں ڈاکو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن یہ جو قریش قبیلہ تھا، ان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ یہ جب کسی بھی ملک میں سفر کے لیے جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، اور ڈاکوؤں کے سامنے صرف یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں، یعنی خانہ کعبہ والے ہیں، تو وہ ڈاکو بھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، اتنی عزت اللہ نے ان کو دی، اور یہ آرام سے سکون سے اپنی تجارت کرتے تھے، پورے ملکوں میں گھومتے تھے۔ تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کر دیا کہ تمہاری حالت تو اتنی خراب تھی کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، کوئی تمہارا پوچھتا تک نہیں تھا، میں نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا اور تمہیں اتنا مالا مال کر دیا، تمہیں رزق دے دیا، تو اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میری عبادت کرو، میں نے تم پر اتنے احسانات کیے۔ تو اس احسانات کا ذکر اللہ نے اس سورت کے اندر کیا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ لوگ گرمی اور سردی میں دو سفر کرتے تھے۔ گرمی کے اندر یہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے، چونکہ یہ ٹھنڈے علاقے تھے تو یہ گرمی میں وہاں جاتے تھے، اور سردی میں جنوب کی طرف جاتے تھے، کیونکہ وہاں تھوڑی سی گرمی ہوتی تھی، تو سردی میں یہ گرم علاقوں کی طرف جاتے تھے اپنا تجارتی سامان لے کر، کاروبار کے لیے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی، بس تمہیں چاہیے کہ اسی کعبے کے رب کی عبادت میں لگ جاؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت، اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کے، اس کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب جس نے تمہیں بھوک کے وقت کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جب تم خوف میں تھے تمہیں امن دیا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کی جو کثرت سے تلاوت کرے گا، اس سورت کو بطور وظیفہ کے پڑھے گا، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ خوف سے امن دے دیں گے۔